السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کا استقبال۔ محترم ناظرین، جب کسی چیز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر کرنے والے بنتے ہیں۔ آئیے ہم جانیں رمضان کی کیا قدر ہے، رمضان کی کیا عظمت اور اہمیت ہے۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت کو دیا، پچھلی امتوں کو اللہ نے نہیں دیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں کو رمضان نہیں ملا ہے تو صرف تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے۔ یہی ایک بات کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ رمضان کتنی بڑی عظمت کی چیز ہے۔ جو چیز کسی کو نہیں ملی، صرف امت محمدیہ کو ملی ہے، تو ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں میں نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ تھی، بڑے بڑے کارنامے انجام ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت کر جاتی ہیں۔ 27 برس کی عمر تھی، منگل کی رات تھی، رمضان کی 3 تاریخ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ رمضان کی 10 تاریخ کو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوتے ہیں، جس مکے میں لوگ پتھر آپ پر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، کانٹے راستے میں بچھاتے تھے، کچرا ڈالتے تھے۔ حضرت بلال کو مکے میں تڑپایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مکہ 10 رمضان تھی، 10 رمضان کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ رمضان کی 17 تاریخ کو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ رمضان کی 21 تاریخ کو حیدر کرار، شیر جرار، صاحب ذوالفقار، داماد رسول حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو لیلۃ القدر، شب قدر پیش آتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو تورات اور انجیل کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو بدر کی لڑائی، معرکہ بدر پیش آتا ہے، جس میں مسلمان صرف 313 تھے۔ ہاتھ میں 6 زرہ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے۔ سامنے مد مقابل اپوزٹ میں کفار مکہ، قریش، اسلام کے دشمن اتنے سارے تھے، ان کے سامنے 313 کی جیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی، اسلام کی پہلی جنگ بدر کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب اللہ بڑھا کر 70 نیکیوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ایک نیکی ہم کریں، عام دنوں میں 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں دن میں روزے رکھتے ہیں، راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں، آخر رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، یہ گناہوں کو جلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ رمضان میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، ثواب کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ عرب حضرات شہر مبارک کہا کرتے تھے، برکت والا مہینہ، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر صبر، صبر والا مہینہ، شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ، یہ ایک دوسرے پر
ہمدرد کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کا غم کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مہینہ۔ رمضان و سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار رمضان کہا کرتے تھے۔ تفسیر طبری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، ساری زمین کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ خیر البقائی، زمین میں سب سے بہتر چیز اللہ کو وہ پسند ہے، الی اللہ مساجدہا، جہاں مسجد ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مہینوں میں اللہ نے رمضان کو پسند فرمایا، دنوں میں جمعے کو اللہ نے پسند فرمایا، راتوں میں لیلۃ القدر کو پسند فرمایا۔ جن چیزوں کو اللہ نے تعظیم بخشی ہے، اے مسلمانوں تم بھی اس کی عظمت پہچان کر اس کی عزت کرنے والے بنو۔ مہینوں میں رمضان کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے تو ہم بھی رمضان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنیں۔ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے دن رات میں 5 نمازوں کو پسند فرمایا، دنوں میں جمعے کو پسند فرمایا، مہینوں میں رمضان کو پسند فرمایا، راتوں میں لیلۃ القدر کو عظمت اللہ نے بخشی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عظمت کی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھیں۔ امام طبری نے مجموع الزوائد میں لکھا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ دعا مانگ کر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پالیں۔ اس دعا سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، درازی عمر، لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، مگر نیت یہ ہو میری عمر لمبی ہوگی تو میں اس زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق صحیح استعمال کروں گا۔ دنیا سے تنگ آ کر کبھی موت نہیں مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ جب تک میرے حق میں زندگی فائدہ مند ہے مولا اس وقت تو مجھے زندہ رکھ، میرے حق میں موت فائدہ مند ہے تو مولا مجھے عافیت کی موت دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لمبی عمر مانگتے تھے، اس سال کا رمضان مجھے مل جائے، اس سال کے روزے مجھے مل جائیں، اس سال کی تراویح مجھے مل جائے، اس سال کا اعتکاف بیٹھنا مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ اس مقصد سے لمبی عمر کی دعا مانگا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے، ہمیں بھی انتظار کرنی چاہیے۔ رمضان میں روزہ ہو یا تراویح ہو یا کوئی اور عبادت ہو، ابھی سے پختہ عزم کر لیں، نیت کر لیں، انشاءاللہ ایک روزہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک تراویح میں نہیں چھوڑوں گا، کوئی عبادت ہو، نفلی عبادت ہو، ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا، ہر طرح سے عبادت کر کے اللہ کو منانے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ جسے آقا نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان میں میرے قریب آ جاؤ، ٹھیک ٹھیک تم رمضان کو گزار لو، تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی سب عبادتیں کریں۔ غور کریں، اللہ نے ہمارے جان کو، ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی اتنی بڑی قیمت لگا دی، جان مال خرید کر جنت کی قیمت اللہ نے لگا دی۔ کیسی بڑی جنت؟ جنت ارضها السماوات والارض، اتنی بڑی جنت، آسمان زمین سے بھی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت دینے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اس کے باوجود اللہ نے جان بھی خرید لیا، مال بھی خرید لیا، جنت کی قیمت بھی لگا دی، پھر بھی اللہ نے کہہ دیا اب تمہیں وہ چیزیں واپس دیتا ہوں، تم اپنی جان سے فائدہ اٹھاتے رہو، مال سے فائدہ اٹھاتے رہو، لیکن اتنا ضرور خیال رکھو وقت پر نماز پڑھ لو، رمضان آئے روزے رکھ لو، اپنے مقصد حیات کو مت بھولو۔ اللہ کا احسان ہے، بھولے ہوئے کو سبق یاد دلانے کے لیے رمضان اللہ لا رہے ہیں۔ ہم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ ہمیں پھر دوبارہ
ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان دے کر وہ موقع ہمیں فراہم کر رہے ہیں کہ ہم اس رمضان میں اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، بھٹکے ہوئے صحیح راستے پر آ جائیں، بھولے ہوئے اپنا سبق یاد کر لیں، عبادات کر کے اللہ کو منانے کی ہم کوشش کریں۔ جتنی تلاوت کی کثرت ہو، اللہ کو اپنا کلام بہت پسند ہے۔ رمضان میں خوب قرآن پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ ارادہ کریں ہم رمضان میں 10 قرآن ختم کریں گے، 20 قرآن ختم کریں گے، ہر دن رات میں ایک قرآن ختم کریں گے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے والوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ نوافل کی کثرت، صدقات کی کثرت، ذکر اللہ کی کثرت، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دعائیں مانگنے کا خوب اہتمام ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا قرب خاص عطا کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان میں دکاندار چیزوں کی قیمت میں اضافے کے بجائے کم کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا کمانے کا موقع نہیں ہے، آخرت کمانے کا موقع ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی پوری دل و جان سے قدر کرنے والے بنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ تھے، درمیان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کنز العمال میں لکھا ہے، جمعہ اگر اچھے طریقے سے گزار لیا، باقی دن بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے گزر جائیں گے۔ جس نے رمضان اچھے طریقے سے گزار لیا، باقی آئندہ 11 مہینے پورے سال اچھے طریقے سے ہمارے گزریں گے۔ تو ہمارا ارادہ ہونا چاہیے رمضان کو ہم عبادتوں میں گزاریں گے، ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے گزاریں گے، خوشیوں کے ساتھ کھلائیں گے، پلائیں گے، سحری کرائیں گے، افطاری کرائیں گے، دعاؤں میں لگے رہیں گے، اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، فطرات نکالیں گے، خوب اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے عوض اللہ ہمارے پورے سال کو آباد رکھیں گے، ہمارے تجارت میں، کاروبار میں، روزگار میں اللہ ترقی دیں گے۔ جیسے ہمارا رمضان گزرتا ہے ویسا ہمارا پورا سال گزرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اللہ اس رمضان کی صحیح قدر کرنے والے بنائیں، اس کی پوری قدر کرنے والے بنائیں، اور رمضان کو صحیح طور سے گزارنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔